والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. صدق اللہ العظیم. تمام قسم کی تعریفیں، وہ بڑائیاں، وہ کبریائیاں اللہ رب العزت کے لیے جو ہمارا حقیقی مالک ہے، حقیقی خالق ہے، حقیقی مدبر ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سرور کائنات، فخر موجودات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے، ہمیں مغفرت بخشے، ہمیں کثرت سے استغفار کرنے کی توفیق بخشے. آمین یا رب العالمین. ہم نے کل کی مجلس میں بہت ساری باتیں دیکھی. کل کی مجلس میں ہم نے احد کے بعد جو واقعات پیش آئے ان واقعات کو ہم نے دیکھا. بنو نضیر جو یہود مدینے میں رہتے تھے، ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سلوک کیا، کیسے انہیں ارسٹ کیا گیا اور اس کے بعد کیسے انہیں مدینے سے نکالا گیا، یہ واقعات ہم نے کل کی مجلس میں دیکھا. دوستوں، جیسے آپ جانتے ہیں مدینے کے اندر 3 یہودی قبائل تھے: بنو قینقاع، بنو نضیر اور بنو قریظہ. یہ تینوں کے 3 ایسے قبائل کے لوگ تھے جو انتہائی اسلام کے خلاف نفرت اپنے دل میں رکھتے تھے. اسلام اور مسلمانوں سے ان کی کچھ بھی بنتی نہیں تھی. تو جب بھی لڑائی کی آگ لگائی گئی، جب بھی مسلمان مشرکین کے سامنے نبرد آزما ہوئے، مشرکین کے ساتھ آمنا سامنا ہوا، تو یہ یہودوں نے در پردہ پیچھے سے مسلمانوں کے لیے گڈھے کھودے اور مسلمانوں کی بربادی کے لیے سامان مہیا کیے. یہ ہم دیکھتے ہوئے چلے آ رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قینقاع کو نکال دیا مدینے سے، جبکہ ان پر قتل کرنا واجب تھا. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نضیر کے ساتھ بھی نرمی کا معاملہ کیا اور انہیں بھی بستی سے نکلنے کا حکم دے دیا. اب انشاءاللہ آپ اس کے بعد کے واقعات میں آپ بنو قریظہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سلوک کیا اس کی تفصیل سننے والے ہیں. اس سے پہلے میرے دوستو، بنو قریظہ سے پہلے ایک اہم جنگ پیش آئی جسے جنگ احزاب کہتے ہیں، جو 5 ہجری میں پیش آئی. جنگ احزاب سے پہلے 2 ایسے واقعات ہیں جس کا بھی ذکر کرنا ضروری ہے. پہلا، جیسے آپ نے سنا، احد کے میدان میں ابو سفیان نے کیا کہا تھا؟ یہ وعدہ کیا تھا کہ آئندہ سال اے محمد اور تمہارے اصحاب یہ سن لو، آئندہ سال ہم دوبارہ بدر میں جمع ہوں گے اور بدر میں یہ احد کی لڑائی جو ادھوری رہ گئی اس کا بدلہ لیا جائے گا. یہ کہہ کے ابو سفیان گیا. جب 1 سال گزر گیا تو ابو سفیان نے اپنے لشکر کو تیار کیا اور مکے سے انہیں بھگا لایا. اور مسلمان بھی وقت کے طاق میں تھے، چاہتے تھے کہ انتقام پورا لے لیا جائے. جو بچا کچا کھار کھٹا جو دل میں ہے اس بھڑاس کو نکال دیا جائے. مسلمان بھی تیار تھے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ ایک اچھی خاصی تعداد لی، سیدھے بدر کے میدان میں پہنچ گئے. اب وہاں سے ابو سفیان مکہ سے نکل کے آ رہا تھا مدینہ. راستے میں مر الزہران نامی ایک علاقے میں پڑاؤ ڈالنے کے بعد جنگ کی باتیں چل رہی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ابو سفیان اور مشرکین کے دل میں رعب ڈال دیا. ان کے جی گھبرا اٹھے، ان کے پتے پانی ہونے لگے، ان کے جسم میں لرزہ طاری ہو گیا. آپس میں یہ گفتگو کرنے لگے کہ اب مسلمان سے جا کے لڑیں گے تو نقصان ہم کو ہی اٹھانا پڑے گا. مسلمان کو ہو سکتا ہے کہ نقصان پہنچائیں، لیکن پہلے سے ہم نے بدر میں شکست کھائی، اس کے بعد احد میں، اور اس کے بعد ڈھیر سارے ہمارے قافلوں کو مسلمانوں نے لوٹ لیا. مالی حالات ہماری ٹھیک نہیں ہے، ممکن نہیں کہ مزید اس لڑائی کو آگے بڑھائیں تو جیت پائیں گے. اور ابو سفیان نے دیکھا کہ لشکر کے اکثر اور بیشتر لوگ وہ وثوق القلبی کے ساتھ نہیں ہیں، ان کے اندر وہ کانفیڈنس نہیں ہے.
تو اس نے چاہا کہ بہتر یہ ہے کہ اس لڑائی کو کینسل کرے, واپس چلے جائیں. تو رائے مشورے کے لیے جب اس نے لوگوں کو جمع کیا, سب نے ایک زبان ہو کر کہا بہتر ہے کہ ہم واپس چلے جائیں, کیونکہ ان کو بدر کے میدان میں بھی جب رائے مشورہ لیا گیا تو بعض لوگوں نے لڑنے کی رائے دی, آخر ہارنا پڑا. احد میں بھی ایسے ہی ہوا. تو اس بار جب لوگوں نے یہ رائے دی واپس جانے کی, ابو سفیان نے کہا واپس جانے میں بہتری ہے, یہ کہہ کے پورے لشکر کو لے کر واپس چلا گیا. مکے سے نکلے, بہت دور سفر طے کیے, مر الظہران پہنچے, وہاں پہنچنے کے بعد دل کپ کپا اٹھے, واپس چلے گئے. میرے دوستو, اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روح مشرکین پر پڑ گیا تھا, مکمل پڑ گیا تھا, اور قریش کا وہ زور, قریش کا وہ ڈومینیشن تقریباً ختم ہو چکا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آس پاس کے قبائل کے ساتھ معاہدے کر کے انہیں تیار کر لیے. اور معاہدوں کے بعد ایک بہت بڑی تعداد مسلمان ہو رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاہدے کرتے ہیں تاکہ لڑائی نہ ہو, اور مدینے میں حملہ ہو تو یہ لوگ مدد کریں, اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاہدہ کرتے ہیں. لیکن یہ معاہدے کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ قبیلے والوں کے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے, وہ قریب سے اسلام کو دیکھتے ہیں. جب دشمن سمجھ جائے تو قریب نہیں جائیں گے, جب دوست سمجھ دیں تو قریب جانے کا موقع ملتا ہے. مدینہ آتے جاتے تھے تجارت کے لیے, وہ مدینہ ان کے لیے آنا ضروری تھا. جب مدینہ آتے ہیں, ان کی تجارت دیکھتے ہیں, بازار دیکھتے ہیں, مسلمانوں کی بات چیت, لین دین, ان کی سچائی, امانت داری دیکھتے ہیں, تو یہ قبائل والے مسلمان ہوتے چلے جاتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں گے لڑائی میں, عین لڑائی میں فلاں صاحبہ مسلمان ہو گئے, عین لڑائی میں فلاں صاحبہ مسلمان ہو گئے. یہ وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ایک تو لڑائی میں رہتے, کہیں نہ کہیں بزی رہتے, اور اس کے بعد جب بھی مسلمان ہوتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملاقات کرنے کے لیے میدان پہنچ جاتے. ابھی آپ بہت سارے واقعات اس نو کے دیکھیں گے. تو میرے دوستو, اس طریقے سے بدر کا وعدہ جو ابو سفیان نے کیا, اس نے وعدہ خلافی کی اور ڈر کر واپس بھاگ گیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے, تھوڑی دیر رہے, اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ یہ جو ڈاکو قبائل ہیں, میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا, مدینے میں مشرکین جو تھے, ایک تھے جو پرانے دین میں اڑے ہوئے تھے, ایک تھے جو دل سے مسلمان نہیں ہوئے, ایک تھے جو دل سے مسلمان ہو گئے. تین ایسے لوگ تھے جن کا تعلق اسلام سے تھا. بعض ایسے مشرکین بھی تھے جن کا تعلق قبائل سے تھا, لیکن یہ اسلام سے ان کو کوئی لینا دینا نہیں تھا, اسلام سے انہیں کوئی محبت نہیں تھی, بلکہ ان کا پورے کا پورا مقصد یہ تھا کہ لوٹنے کے لیے راستے فراہم نہیں ہو سکیں گے اگر مسلمان حکومت میں آ جائیں. اگر مدینے میں اسلام کی حکومت قائم ہو جائے, یہ لٹیرے, یہ عام ڈاکو جو آتے جاتے ہیں, ان کے لیے راستے بند ہو جائیں گے. جب قریش حکومت کر رہے تھے انہوں نے ڈاکوؤں کو روکا نہیں, وہ آتے جاتے تھے, ان کی تعداد تھی اور ان کا روک تھا, تو ڈاکو ان پر حملہ نہیں کرتے. لیکن قبائل کے سیٹ اپ یہ ہوتے ہیں میرے دوستوں, چھوٹے موٹے قبائل ہیں, صرف حرام مہینے میں باہر نکلتے ہیں تجارت کرنے کے لیے. اگر حرام مہینہ نہیں ہے تو ان کے لیے ان کے علاقوں سے نکلنا دشوار ہے. اگر نکلیں گے تو ڈاکو تیار ہے. غیر حرام مہینے میں ڈاکوؤں کا ریل پہ رہتا ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر یہ بشارت سنایا کرتے تھے صحابہ سے. جب صحابہ آ کے کہتے اللہ کے رسول آپ ہماری حالت دیکھ رہے ہیں, آپ ہمارے لیے کیوں دعا نہیں کرتے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں کہتے ہیں, دعا کرنے کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم جلدی مچا رہے ہو. یاد رکھ لینا ایک دن آئے گا, ایک آدمی کعبے سے نکلے گا, یمن جائے گا اور یمن سے واپس آئے گا. ایک روایت میں ایک عورت نکلے گی, مکہ سے یمن جائے گی اور واپس آئے گی, اسے اللہ کے علاوہ کسی اور کا خوف نہیں ہوگا. مطلب یہ ہے راستے امن ہوں گے. اسلام آئے گا تو ڈاکوؤں, لٹیروں, اچکوں کے حالات ختم کر دیے جائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی خبر ملتی کہ ڈاکو لوٹ رہے ہیں, فوراً اس کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث بھی سنائی, جو لوگ راستے کے لٹیرے ہیں ان کے لیے جہنم کی انذار سنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کے لیے جہنم ہے. اور اس کے بعد جو راستے کے لٹیرے ہیں انہیں پکڑ لیا جائے تو ان کے لیے اسلام میں سزا کیا ہے میرے دوستوں, ان کے ہاتھ پیر اپوزٹ ڈائریکشن کے مار دیے جائیں, ایک ہاتھ ادھر کا ایک پیر ادھر کا. لٹیروں کے لیے خطرناک, یعنی سب سے خطرناک عذاب ہے, سب سے خطرناک حد اسلام میں لٹیروں کے لیے, راستے کے ڈاکوؤں کے لیے. ان لوگوں کے لیے اللہ نے کہا یہ لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف جہاد لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں, اور یہ لوگ پھنس جائے تو ان کے ساتھ سلوک کیا کرنا ہے, ہاتھ پیر مقابلی, ہاتھ پیر اپوزٹ ڈائریکشن کے مار دیے جائیں. تو بڑا ہی بھیانک سزا ہے میرے دوست.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ دومت الجندل کے پاس ڈاکو جمع ہے اور وہ لوگ شام کے آنے جانے والے قوافل میں حملہ کرتے ہیں. فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہوئے, سیدھے دومت الجندل پہنچے. اچانک ٹوٹ پڑے, لیکن یہ جو آس پاس کے لٹیرے ڈاکو قبائل تھے سب رفو چکر ہو گئے, پہاڑوں میں چلے گئے, اپنے آپ کو بچا لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر رہے, انتظار کیے اور لوگوں کو دوڑایا کہ جا کے دیکھو. چاروں طرف لوگ دوڑے, واپس آ کر خبر دی اللہ کے رسول ڈاکو بھاگ گئے. اس طریقے سے ڈاکوؤں کو ڈرا ڈرا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھگایا کرتے تھے. یہ دومت الجندل کا مشہور واقعہ. اس کے بعد 5 ہجری میں شوال کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملتی ہے مدینے کے اندر کہ بنو قریظہ یا پھر بنو نذیر کے 20 یہودی سرداروں کی حیثیت رکھنے والے 20 یہودی نکل کے سیدھا مکہ پہنچے. مشرکین مکہ جو ابھی بدر سے واپس آئے ہیں, مکہ میں خاموش تھے, انہیں جا کے یہود نے ورغلایا, انہیں چھیڑا. ان سے کہا کہ تم لوگ خاموش کیوں بیٹھے ہو, آؤ حملہ کرو مدینے میں, اور مدینے میں تم حملہ کریں گے تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے, ہم پشپنائی کریں گے, پیچھے سے تمہاری مدد کریں گے. تو یہ 20 سردار مکے میں ایک مدت تک رہے اور آس پاس کے قبائلوں کو چھیڑا, انہیں ورغلایا. قریش میں انہوں نے بہت کام کیا. اس کے بعد جب واپس آ رہے تھے تو بہت بڑا قبیلہ جنہیں بنو غطفان کہا جاتا ہے, بہت بڑا قبیلہ تھا, ان کے علاقے میں اترے اور ان کے لوگوں کو بھی شیر کہہ کے ابھارتے رہے اور اسلام کے خلاف زہر چھننے پر ان پر مجبور کر دیا. اس کے بعد یہ یہودی جو واپس مدینہ گئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ یہود واپس آ گئے ہیں. اب مشرکین 4000 کی لشکر تیار کیے ہیں, اس میں بنو ہاشم اور دوسرے قبائل کے لوگ بڑی تعداد میں ہیں, اور اس کے بعد بنو غطفان کے لوگ اور دوسرے قبائل کے لوگ جن کی تعداد 6000 کی تھی, ایک جھنڈے کے ماتحت ہو کے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے مدینے کا رخ کر چکے ہیں. یہ خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتی ہے. یعنی 4000 6000 کل ملا کے 10000 کی تعداد مدینے پر ٹوٹ پڑنے والی ہے. یہ خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتی ہے. اور خبر دینے والے آ کر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ فوراً شروع ہو جائیے, یہ لوگ بہت قریب ہیں. اچانک ٹوٹ پڑتے ہیں, 10,000 کی تعداد لے کے اچانک مدینے پر ٹوٹ پڑتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا بدلہ فتح مکہ میں دکھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی 10,000 کی تعداد لے کے اچانک مکے میں داخل ہوئے, اگرچہ کہ حملہ نہیں کیے, لیکن یہ ظالم ننگی تلوار لے کر آئے تھے. مقصد یہ تھا کہ مدینے کو نیست و نابود کر دیں, مدینے کے باغیچوں کو کاٹ کر پھینک دیں, آگ لگا دیں, بچے اور عورتوں کو غلام بنا لیں. ان کا باطل مقصد تھا. اسے وہ حقیقت میں تبدیل کرنے کے لیے بڑے کر و فر کے ساتھ, اتراتے ہوئے, تکبری کے ساتھ, مسلمانوں کو گالیاں دیتے ہوئے, اسلام کو گالیاں دیتے ہوئے بڑی تیزی سے مدینے کے قریب آ پہنچتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر ملتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً صحابہ کو جمع کرتے ہیں. بڑے بڑے صحابہ جمع ہیں, رائے مشورہ لیتے ہیں کہ کیا کریں. خبر ملی ہے کہ مشرکین بالکل قریب ہیں, اب ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے. تو مختلف صحابہ نے مختلف رائے دی, لیکن اکثر و بیشتر صحابہ ڈر چکے تھے, کیونکہ مدینے کے کل ملا کے تعداد 2,500 سے زیادہ نہیں ہے. اب لشکر آ رہی ہے 10,000 کی, اب ان کا مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے. بہت ڈر گئے تھے صحابہ. تو ایسے موقع پر سلمان الفارسی ایک بہترین رائے دیتے ہیں. سلمان الفارسی میرے دوستوں یہ فارس کے رہنے والے تھے, پرشیا کے رہنے والے تھے, عرب نہیں تھے. ان کے تعلق سے آتا ہے کہ ان کی عمر تقریباً 120 سال کی تھی. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ان کی عمر 150 سال سے زیادہ تھی. بڑی عمر کی شخصیت تھی. یہ فارس میں رہے, تقریباً 4 پادریوں کے پاس شاگرد بن کے رہے. ایک پادری کے پاس گئے حق جاننے کے لیے. اس پادری نے کہا کہ جاؤ ایک دوسرے کے پاس حق ہے, وہ مر گیا. اسی طریقے سے وہ دوسرے کے پاس گئے, اس کی خدمت کیے, تو اسے ایسا دیکھے کہ وہ ظالم ہے, لوگوں کے پیسوں کو لوٹتا ہے, چرچ کے نام سے لوگوں کے جیب کاٹتا ہے. اس کے پاس رہے. اس کے بعد ایک تیسرے پادری کے پاس منتقل ہوئے. اس طریقے سے منتقل ہوتے ہوئے آخری ایک سچے پادری کے پاس پہنچتے, اور یہ قسیس, یہ پادری سلمان الفارسی کو یہ کہتا ہے کہ دیکھو ہماری کتابوں میں بات لکھی ہوئی ہے, نبی آخر الزمان, آخری زمانے کے نبی نخلستان میں آئیں گے,
ان کی زمین میں نخل یعنی کھجور کے پیڑ زیادہ ہوں گے، زمین سیر و شاداب ہوگی، ہری بھری ہوگی، زرخیز ہوگی، ایسی زمین میں یہ نبی آئیں گے۔ تو سلمان فارسی یہ پادری کے پاس بات سن کے اپنے دل میں بٹھا لیے، لیکن یہ پادری وفات پا گیا۔ اب وہ خواہش یہ کر رہے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے نخلستان کو حاصل کر لیں۔ اتفاقاً انہیں بعض عرب قبائل مل جاتے ہیں جو قافلوں کی شکل میں فارس اور عرب میں آتے جاتے رہتے ہیں، تو قافلوں کے ساتھ مل کر وہ سیدھے ایسی جگہ پہنچتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ پہلے ایک دوسرے علاقے میں تھے، بعد انہوں نے لوگوں سے پوچھ تاچھ کر کے کھجور کہاں زیادہ اگتا ہے اور کہاں کھجور کے جھاڑیاں زیادہ ہوتی ہیں، یہ پوچھ کے آخرکار مدینہ پہنچ گئے۔ اور ان کے اسلام لانے کا بھی بڑا عجیب و غریب واقعہ میرے دوست، یہ یہودی کے پاس کام کر رہے تھے، کہا جاتا ہے کہ یہ جھاڑوں سے کھجور اتار رہے تھے، ایک یہود جو بیٹھا تھا اس کے پاس اس کا غلام آیا، آ کر اس کے غلام نے کہا کہ اے آقا کیا تم کو نہیں معلوم مدینے میں ایک صاحب آئے ہیں جن کا نام محمد ہے اور یہ مکے سے تشریف لائے ہیں، ان پر لوگوں نے ایمان لایا ہے، جوک در جوک جا کے ان کے دین کو قبول کر رہے ہیں، کہا جاتا ہے ان کے پاس قرآن ہے جو تورات اور انجیل سے زیادہ مضبوط اور زیادہ علم رکھنے والا ہے۔ تو پوری باتیں جب غلام نے آقا کو سنایا تو سلمان فارسی وہاں پر ٹھہر کر یہ پوری باتیں سن رہے تھے، تو فوراً ان کو معلوم ہو گیا کہ ہو نہ ہو یہ وہی نبی ہیں جن کا خبر پادری نے دیا، جن کی خبر پادری نے مجھے دی تھی۔ فوراً جاتے ہیں آقا سے پوچھتے ہیں، وہ آقا انہیں مار کے ڈھکیلتا ہے، لیکن بعد میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں، حاضری دیتے ہیں، اور حاضری دینے کے بعد مسلمان ہو جاتے ہیں۔ میرے دوست ایک طویل مدت حق جاننے کے لیے انہوں نے 100 سال سے زیادہ وقت صرف کیا حق جاننے کے لیے۔ تو میرے دوستو یہ بہت بڑے صحابی رہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بہت پسند کرتے تھے، یہاں تک کہہ دیا سلمان منا، سلمان ہمارے گھر والوں سے ہے، سلمان من اہل البیت، میرے گھر والوں میں سے سلمان، اسے مت کہو کہ یہ فارسی ہے، یہ عربی نہیں ہے، یہ کہہ کے تان و تشنیع مت کرو، جان لو کہ آج کے بعد سلمان میرے خاندان سے ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بنو ہاشم خالص عرب، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان جن کا احترام، جن کی تشریف ہم پر واجب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ سلمان میرے خاندان سے ہے، اے لوگوں سن لو، اور اس کے بعد سے صحابہ بڑی عزت کی نظر سے دیکھتے تھے، اور سلمان فارسی جب چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور جب چاہے واپس چلے جاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بڑی عزت کی نظر سے دیکھتے اور ان کے ساتھ بہترین سلوک کرتے تھے۔ تو سلمان فارسی جن کے لشکر میں تھے انہوں نے کہا اللہ کے رسول ایک میری رائے ہے، آپ سن لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بتائیے آپ کی رائے کیا ہے؟ تو سلمان الفارسی نے کہا اے اللہ کے رسول، فارسیوں کے پاس ایک طریقہ ہے، ایک ٹیکٹکس ہے جس کے ذریعے سے وہ ایسے بڑے بڑے لشکروں کو روکتے ہیں۔ کیا ٹیکٹکس ہے؟ کہتے ہیں کہ ہمیں خندق کھودیں گے، ایک گڈھا کھودیں گے، بڑا گڈھا کھودیں گے، اور گڈھا کھود کے ان کے آنے کے راستے کو روک دیں گے، وہ آگے بڑھ کے مدینے میں داخل نہیں ہو سکتے، گڈھا دیکھ کے مجبوراً رکنا پڑے، اتنا بڑا گڈھا کھودیں اللہ کے رسول، اب یہ گڈھا کھود دیں گے تو ہم بڑی آسانی سے انہیں اس پر روک سکتے ہیں، جب یہ لوگ رک جائیں گے تو ہم بڑی آسانی سے لڑائی کے پروگرامز بنا سکتے ہیں، اگر یہ لوگ پار کر پہنچ جائیں تو بڑی تکلیف سے پہنچیں گے، ہمارے لیے وقت مل جائے گا کہ ان پر ٹوٹ پڑیں، اور اس کے بعد ہم تیر باز چاروں طرف ٹھہرا دیں گے، اگر کوئی آدمی خندق میں اترے تو سیدھے تیر اس کے سینے کو چیر کرتے ہوئے نکل جائے گی۔ تیر باز تیار رکھیے اللہ کے رسول، اور جو بھی خندق پار کر کے پہنچ جائے ٹولیاں تیار رکھیے، فوراً یہ ٹولیاں یعنی 10-15 کی ٹولی تیار رکھیے، الگ الگ چھوٹی چھوٹی ٹولیاں، جو بھی داخل ہو کے آئے گا نکل کر آئے گا یہ ٹولی ان پر ٹوٹ پڑے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بہترین رائے ہے، اور بہترین رائے اس ناحیے سے کہ خندق کا تصور عرب نہیں جانتے، یہ خندق کیا چیز ہے، کس کھیت کا مولی ہے، اب تک یہ لوگ نہیں جانے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ان کی رائے کو قبول کی۔ یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے اگر کوئی بھی نئی چیز اس میں حرام نہ ہو تو آپ اسے آگے بڑھ کے قبول کیجئے، شریعت کا حکم۔ ایک نئی ٹیکنالوجی آئی، فوراً بھائی یہ ٹیکنالوجی ہم استعمال نہیں کریں گے، یہ ٹیکنالوجی میں یہ ہے وہ ہے کہہ کے رد مت کیجئے، چیک کیجئے اس میں حلال پہلو ہے،
تو ایسی صورت میں اس ٹیکنالوجی کو قبول کیجئے اور اس ٹیکنالوجی کو رحمت سمجھیے، اللہ کی ایک رحمت سمجھیے، ایک برکت سمجھیے اور اسے اپنے استعمال میں لائیے۔ تو ہم جو جتنے بھی ٹیکنالوجیز دیکھتے ہیں اور جتنے بھی نئی نئی چیزیں آتے ہیں، ہم صرف اتنا چیک کریں کہ اس میں حرام ہے یا حلال ہے۔ حلال ہے تو اپنا لیں۔ اسلام جیسے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ساری زمین ہم نے تم لوگوں کے لیے بنائی ہے، وَجَعَلَ لَكُم مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ تم لوگوں کے لیے ہے، یعنی مسلمانوں کے لیے سب چیز حلال ہے۔ حرام کردہ چیزوں کی لسٹ چھوٹی ہے، چھوٹی لسٹ ہے حرام کردہ چیزوں کی، ان چیزوں سے بچ جاؤ۔ اور بعض فارمولیز ہیں جس کے ذریعے سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ چیز حلال ہے یا حرام ہے، ان فارمولوں کو اپنی زندگی میں اپناؤ۔ اسلام آسان ہے میرے دوستو۔ عام طور پر لوگ پریشان ہوتے ہیں اسلام کا نام سن کر کہ اب اسلام میں عمل کریں تو اتنی چیزیں حرام ہے، یہ نہ کریں، یہ نہ کریں، یہ نہ کریں، آخر کریں کیا؟ ایسی ویسی باتیں کہہ کے اسلام پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان لوگوں کو اچھی طریقے سے جان لینا چاہیے، اپنی آنکھوں کو پھاڑ کر دیکھنا چاہیے، زمین میں یہ چیزوں کو گننا چاہیے۔ حلال انگنت ہے، حلال کی کوئی گنتی نہیں ہے، سب چیز حلال ہے، بعض چیزیں حرام ہیں اور بعض قواعد بیان کیے گئے، بعض بنیادی باتیں بیان کی گئی۔ اگر ان چیزوں کو اپنا لیا جائے تو خلاص اس کے بعد تمام چیزیں حلال ہیں۔ جیسے کہا گیا نشے دار چیز حرام ہے، نشہ آپ کسی بھی چیز میں پائیے وہ چیز حرام ہے، کسی بھی چیز میں آپ پائیں تو نشہ حرام ہے۔ اس طریقے سے اصول بیان کیے گئے ہیں حرام چیزوں کے، انہیں اپنائیں اور بقیہ چیزیں حلال ہیں، ہم اسے اختیار کریں۔ تو دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سنے ایک نئی رائے، خندق عرب نہیں جانتے، گڈھا کھودنا عرب نہیں جانتے، لیکن ایک نئی رائے تھی، اس میں حرام پہلو نہیں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور فوراً کہے کہ اسے اختیار کر لینا چاہیے، اور اسے اختیار کیے، سراہے، تعریف کی سلمان الفارسی کی۔ اس کے بعد گڈھا کھودنے کا پروگرام۔ گڈھا کدھر کھودا گیا میرے دوست؟ آج آپ مدینے کا سیٹ اپ دیکھیں گے، مدینے کا میپ دیکھیں گے تو آپ کو جو ہے دونوں طرف لاوا کے پہاڑ کے پھتریاں نظر آئیں گی جو انتہائی کالی ہوتی ہیں، جنہیں حرہ کہا جاتا ہے، دو طرف مشرق اور مغرب میں۔ شمال کی طرف، نارتھ کی طرف احد کی پہاڑی ہے، ساؤتھ کی طرف جبل عیر ہے، جبل عیر مشہور پہاڑی ہے۔ تو نارتھ میں احد، ساؤتھ میں عیر پہاڑی، دونوں طرف لاوے کے پھتریاں جو کالی ہوتی ہیں، جو بھی مدینہ جاتے ہیں دیکھ سکتے ہیں دونوں طرف کالی پھتریاں۔ ایک زمانے میں لاوا پھوٹا تھا جس کی وجہ سے پورا ایریا کالا پڑ گیا، تو دونوں طرف لاوے کی پھتریاں، آگے جبل احد، پیچھے جبل عیر۔ تو مشرکین جو آئے تھے مدینے میں حملہ کرنے کے لیے احد پہاڑی کے دونوں طرف سے، کیونکہ اس طرف لاوے کی پھتریاں ہیں، یہاں سے اتنی بڑی لشکر آ نہیں سکتی، اور پیچھے سے جبل عیر ہے اور دوسرے باغ ہیں، دوسرے علاقے میں باغ ہے جس کے ذریعے سے بڑی لشکر آ نہیں سکتی۔ البتہ 100-150 لوگ آ سکتے ہیں، لیکن 10,000 کی تعداد ان علاقوں میں سے آ نہیں سکتی۔ تو اگر یہ لوگ آئیں گے تو ان کے لیے واحد راستہ احد کی پہاڑی کے سیدھے ہاتھ طرف، احد کی پہاڑی کے دائیں ہاتھ طرف، بائیں ہاتھ طرف، دو ہی راستے، اس کے علاوہ تیسرا راستہ نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو دو راستے پہاڑی کے دونوں طرف سے نکلتے ہیں، ان راستوں کو دیکھا، یہ راستے کہاں ختم ہوتے ہیں، وہاں پر ایک لمبا گڈھا کھودا، ادھر سے آئے ادھر ہی آ کے ختم ہونا ہے، تو ایک لمبا گڈھا کھودا، یہ لشکر آئے گا تو ادھر روک دیا جائے گا۔ تو یہ گڈھا کتنا لمبا تھا؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بہت لمبا تھا، اسی لیے 1000 صحابہ مل کے 10 کہہ کے 1000 صحابہ کی جماعت اس گڈھے کو کھودی، 10 گز لمبی اور چوڑائی بھی بہت زیادہ، یعنی ایک آدمی چھلانگ لگا کے اس طرف نہیں جا سکتا، اتنی چوڑائی میں اس گڈھے کو کھودا گیا، اور ایک لمبی مدت ہوئی، بہت دنوں تک کھودتے رہے، اور 1000 صحابہ نے اس گڈھے کو کھودا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس گڈھے میں اترے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھ میں کھڑاڑی لی اور گڈھا کھودتے رہے۔ 10 کی جماعت انہوں نے اپنے لیے بھی بنائی۔ اس طریقے سے میرے دوستوں ایک علاقہ بتا دیا گیا کہ دیکھو تم 20 لوگ یہ علاقے کو کھودو گے، تم 20 لوگ اس علاقے کو کھودو گے۔ اس طریقے سے 1000 لوگ جب مل کے کام کیے تو اتنے بڑے گڈھے کو چند دنوں میں کھود کر تیار کر دیے، اور جب گڈھا کھود رہے تھے تو بہت ساری نبوت کی نشانیاں نظر آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کی نشانیاں دکھائی۔ ہوا یہ
کہ جب گڈھا کھود رہے تھے تو فقیر مدینے میں فقر و فاقہ چوٹی کو پہنچا ہوا تھا، اتنی غریبی کہ اکثر و بیشتر صحابہ بھوک کی وجہ سے غشی طاری ہو کے گر جاتے، بھوک کی وجہ سے انہیں چکر آ جاتا اور وہ گر جاتے، اور بعض صحابہ آ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول بھوک بہت لگی ہے، اللہ کے رسول ہم کام کر نہیں پا رہے ہیں اللہ کے رسول. یہ کہہ کے وہ اپنا تہبند اٹھا کر بتاتے دیکھو اللہ کے رسول میں ایک پتھر باندھ رکھا ہوں. پتھر اس وجہ سے باندھتے ہیں تاکہ آدمی پیٹ میں کچھ ہے محسوس کرے. اگر پتھر نہیں باندھیں گے تو پیٹ خالی ہو جائے گا، آدمی آگے کی طرف جھک جائے گا، کام اس سے بن نہیں پڑے گا. تو جب پتھر باندھ لیتے ہیں کم از کم یہ محسوس کرتے ہیں کہ پیٹ میں کچھ ہے، اور اس کے بل بوتے پر کام آگے بڑھاتے ہیں. طریقہ یہی تھا. تو ایک صحابی اپنا کپڑا اٹھا کر کہتے ہیں دیکھیے اللہ کے رسول ایک پتھر باندھ رکھا ہوں میں، اتنی بھوک ہے اللہ کے رسول، آپ ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کپڑا اٹھا کر دکھاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 پتھر باندھ رکھے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیٹ میں 2 پتھر باندھ رکھے تھے. یہ دیکھ کر صحابی رو دیتے ہیں، اس کے بعد خاموشی سے چلے جاتے ہیں. ایک مرتبہ ایک صحابی جن کا نام جابر بن عبداللہ تھا، ان کی بیوی جب دیکھی کہ بہت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بھوکے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اترتے ہیں، کام کرتے ہیں، اور کام کرتے کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشعار پڑھ رہے ہیں. صحابہ نے پہلی مرتبہ دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشعار پڑھ رہے ہیں، اور اشعار بھی بڑے اچھے انداز سے پڑھ رہے ہیں. اور یہ اشعار حسان بن ثابت کے تھے، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند اشعار یاد ہو گئے تاکہ ٹائم پاس ہو جائے، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشعار پڑھتے تھے، اور صحابہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھتے ہوئے کام کرتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے پڑھنے میں صحابہ کو بڑا مزہ آتا تھا، مزے لے لے کر پڑھتے تھے، اور گڈھے کا کام بڑی آسانی سے گزر رہا تھا. تو جابر بن عبداللہ کی بیوی نے جب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بھوکے ہیں، چہرے سے معلوم ہو رہا ہے، تو انہوں نے جابر کو بلا کر بولی کہ ہمارے گھر میں جو چھوٹی بکری ہے، ایک ہی بکری ہے جس کی ہم حفاظت کر رہے ہیں تاکہ بڑی ہو جائے تو دودھ دے گی، جس سے ہمارا گزارا ہو جائے گا. میری خواہش ہے کہ ہم اس بکری کو اب ذبح کر دیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیں. دیکھیے صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دیکھیے، اللہ اکبر. ایک ہی بکری ہے گھر میں، ایک ہی بکری ہے. اب یہ بکری کی وہ بھی امید مستقبل کی ہے، آگے بڑی ہوگی دودھ دیں گی، اب تو بچی ہے، اب تو اسے کام کچھ بھی نہیں آئے گا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دیکھیے، وہ اس بکری کو لے کر جاتے ہیں، جابر بن عبداللہ ذبح کرتے ہیں، اسے پکا کر گھر میں رکھ کر ان کی بیوی کہتی ہیں کہ جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ 10 لوگوں کو بلا کر لاؤ. اب 1000 لوگوں کی دعوت نہیں چلا سکتے، چھوٹی بکری ہے، ممکن نہیں ہے. اب جائیے چپکے سے 10 افراد کو بلا لائیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص افراد ہیں. جابر بن عبداللہ جاتے ہیں، جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول چھوٹی بکری ہم نے ذبح کی ہے، گوشت تھوڑا ہے، تقریباً 10 لوگ کھا سکتے ہیں، میری خواہش ہے کہ آپ جو ہے ہمارے گھر تشریف لائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کان میں سن رہے ہیں، اٹھ کر کہے کہ اے خندق والو چلو اب ہمارے لیے دعوت ہے، اے خندق والو چلو اب ہمارے لیے دعوت ہے، اب ہم کھائیں گے. تو جابر بن عبداللہ شرم سے پسینے میں ڈوب گئے، بولے اللہ کے رسول صرف 10 لوگ ہی کھا سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کچھ بھی نہیں سنے، بولے کہ چلو آپ کے گھر طرف. سیدھے گھر میں گئے، گوشت جو تھا سفرہ بچھا کے گوشت ڈال دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، لوگوں سے کہا کہ کھاؤ. کھا رہے ہیں. 10 نے کھایا، 20 نے کھایا، 30 نے کھایا، 100 نے کھایا، 200 نے کھایا، 500 نے کھایا، 1000 لوگ کھائے میرے دوستو اس دسترخوان سے. صرف بکری کا ایک چھوٹا بچہ اور اس کا گوشت صرف 10 لوگوں کے لیے کافی تھا. اب کھا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا برکت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، آپ بھی کھا رہے ہیں اور اس کے ساتھ لوگ آ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، جا رہے ہیں، آ کے بیٹھتے ہیں، کھا رہے ہیں، جا رہے ہیں. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم میں نے یہ معجزہ میری آنکھوں سے دیکھا، میں نے معجزہ میری آنکھوں سے دیکھا، میں میری آنکھوں پر امید چھوڑ بیٹھا، میں یہ کیا ہو رہا ہے؟ اتنی چھوٹی سی بکری 1000 لوگ کھا کے اٹھ کے چلے گئے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، اٹھ کر بولے کہ تو اور تیری بیوی کھا لینا. یہ کہہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتر کر چلے گئے. ایک معجزہ پیش آیا. جابر بن عبداللہ زندگی بھر اس واقعے کو بیان کرتے رہے. اس کے بعد میرے دوستوں چند دنوں کے بعد، چونکہ گڈھا کئی دنوں کھودا گیا تھا، چند دنوں کے بعد ایک صحابی جن کا نام نعمان بن بشیر ہے، وہ کام کر رہے تھے. تو ان کی بہن جو چھوٹی تھی، نعمان بن بشیر بھی چھوٹے تھے، ان کی بہن جو چھوٹی تھی وہ چند کھجور چھپا کے لے کے جا رہی تھی تاکہ اپنے بھائی کو دے دیں، بھوکے ہیں. تو جب گزر رہی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا، اس بچی کو بلا کر پوچھے کہ تیرے پاس کیا ہے؟ بچی نے کہا کہ نہیں کچھ بھی نہیں.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس کھجور لیے اور لے کے زمین میں ڈال دیے. ڈالنے کے بعد کہا صحابہ آؤ آ کر کھاؤ. اس کے بعد صحابہ آئے, سب کھا رہے ہیں, کھجوریں بڑھتی جا رہی ہیں, کھجوروں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور صحابہ کھاتے جا رہے ہیں. تقریباً ان چند کھجوروں کو 1000 کی تعداد نہیں کھائی میرے دوست. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے معجزے دکھائے. اور اس کے بعد اہم معجزہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر دکھایا, اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں سے سرزد کروا کر دکھایا, وہ یہ تھا کہ ایک مرتبہ بعض صحابہ چٹان کاٹ رہے تھے, گڈھا کھود رہے تھے, اتنے میں چٹان کا ایک ٹکڑا نمودار ہوا, سخت چٹان جسے آپ کھراڑی سے کاٹ نہیں سکتے, توڑ نہیں سکتے. سب صحابہ نے مل کے کوشش کی, نہیں ٹوٹ رہا تھا. اس کا کاٹنا ضروری ہے, اگر اسے نہیں کاٹیں گے تو پار کرنا آسان ہے, اسے پار کرنا بہت آسان ہے. تو صحابہ نے چاہا کہ اسے کاٹنا ضروری ہے, سب مل کے محنت کی, کچھ بھی نہیں ہوا. سیدھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے. کچھ بھی نہ ہو تو یہی بارگاہ میں آنا ہے نا, یہی رحمت کے ابر کے پاس آنا ہے. آ کے خبر یہ اللہ کے رسول چٹان نہیں کاٹ پا رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اٹھے, اپنے ہاتھ میں کھراڑی لی, سب سے پہلے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے چٹان پر مارے. چٹان کی ایک ٹکڑی اڑی, جیسے ٹکڑی اڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے صحابہ مجھے شام دکھایا جا رہا ہے, میں شام دیکھ رہا ہوں, اور شام کے ساتھ ساتھ وہاں جو سرخ محلے ہیں, لال محلے ہیں, لال پیلسز ہیں, اسے میں دیکھ رہا ہوں. مطلب بشارت یہ ہے کہ وہاں میری بات پہنچے گی, اسے ہم فتح کریں گے. اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھراڑی اٹھائی, پھر کہا بسم اللہ اللہ اکبر, پھر چٹان میں مارے, چٹان کے 2 ٹکڑے ہو گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے لوگوں سن لو, میں فارس دیکھ رہا ہوں, میں پرشیا دیکھ رہا ہوں. پرشیا کے وہ سفید محلات نظر آ رہے ہیں, وہ سفید محلات میرے آنکھوں کے سامنے سے گزر رہے ہیں. اب بعض صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی خوشخبریاں سنا رہے ہیں جو صحابہ کے تصور سے ماورا ہے. ابھی کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, پیٹ میں پتھر باندھ رکھے ہیں, گھروں میں جا رہے ہیں, رات میں بھوکے سو رہے ہیں, کھانے پینے کے لیے سامان نہیں ہے, پہننے کے لیے بڑی مشکل سے کپڑے ملے ہوئے. ایسی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شام اور فارس کے محلات کی خوشخبری سنا رہے ہیں. اللہ اکبر, محلات کی خوشخبری سنا رہے, کہہ رہے ہیں کہ لوگوں جان لو, شام میں میرا دین پہنچے گا, فارس میں میرا دین پہنچے گا. صحابہ دنگ ہو کر, ششدر ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تاک تاک کر دیکھ رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کام میں لگے ہیں. تیسری مرتبہ پھر چٹان میں مارتے ہیں, جس کے ذریعے سے چٹان زائل ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا, صحابہ نے ساتھ نعرہ لگایا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خوشخبری سنائی, بتائی کہ میں یمن کا بھاٹک دیکھ رہا ہوں. یمن میں جو عظیم دروازہ ہے, ایک بڑا دروازہ ہے, یمن میں جو بھی داخل ہوتے ہیں اس دروازے کے آس پاس ہو کر یمن میں داخل ہوتے ہیں. یعنی یہ بھاٹک جو ہے, یہاں پر بھی میری بات پہنچ جائے گی, یہاں پر بھی اسلام کی بات پہنچ جائے گی, یہاں پر بھی ہماری حکومت ہوگی, اسے بھی ہم فتح کریں گے. یہ خوشخبری آپ ساتھ سنا رہے ہیں. صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ فارس, شام اور یمن یہی تو دنیا ہے, ساری دنیا فتح کرنے کی خوشخبری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی ہے. اس کے بعد اس چٹان کو ہٹایا گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر آ گئے. اس کے بعد کام جاری رہا. کئی دن کام ہونے کے بعد میرے دوستوں, مشرکین بالکل قریب پہنچ گئے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دیا کہ اب اٹھو, جا کر مورچہ باندھ دو, 10 15 کی ٹولیاں بنا لو, اور تیر اندازوں سے کہا کہ کھڑے ہو جاؤ, اب اصل کام تمہارا ہے. اور پورے تیر انداز کھڑے ہو گئے. مشرکین جب 10,000 کی تعداد لے کر قریب پہنچے تو صحابہ کے ہوش اوسان خطا ہو گئے. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. مومنین نے جب استعداد کو دیکھی جو ان کے کلیجوں کو منہ کلا رہی تھی, اتنا بھیانک منظر, اتنی بڑی لشکر. اللہ کہتا ہے مومنین جب اسے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ ہے جس کا وعدہ اللہ اور اللہ کے رسول نے کیا, اور اللہ اور اللہ کے رسول کا وعدہ سچا ہوتا ہے. مومنین نے استعداد کو دیکھی تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو گیا, وہ پکے مومن ہوتے گئے. لیکن منافقین جب اسے دیکھے, اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض هذا ما وعد اللہ ورسولہ وما وعد اللہ ورسولہ الا غرورا. منافقین نے جب استعداد کو دیکھی
جن کے دل میں مرض تھا، شک و شبہ میں ڈوبے ہوئے تھے، پکا یقین نہیں تھا، اللہ کے بارگاہ میں کھڑے ہونے کا ایمان نہیں تھا، ان منافقوں نے استعداد کو دیکھ کر عش پر عش بھری، آہ پر آہ بھری اور یہ کہنے لگے دیکھو اب ہم پھنس گئے، یہ رسول ہے جو اللہ جو وعدے کرتے آئے ہیں اب ہم کو پھنسا بیٹھے ہیں، ہم پھنس گئے ہیں، جو بھی وعدہ ہوا پورے کا پورا دل فریب وعدے تھے۔ منافقین نے کہا، یعنی ان کو معلوم ہو گیا کہ اب ہم جیتنے والے نہیں ہیں، اتنی بڑی تعداد ممکن نہیں، جیت نہیں سکتے، اور مومنین کا ایمان پختہ ہو گیا۔ میرے دوستو مومنین ایسے ہی ہوتے ہیں، جب بھی آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں ان کے آزمائش کی وجہ سے ان کا ایمان بڑھتا ہے۔ آزمائش مومن پھنستا ہے تو اس کا ایمان بڑھتا ہے میرے دوستو۔ منافق جب آزمائش میں پڑتا ہے تو وہ اور پکا منافق ہوتے جاتا ہے۔ مومن جب آزمائش میں اسے ادھر ادھر کیا جاتا ہے، گویا کہ توے میں ڈال کے بھنا جا رہا ہے، بھنتے ہوئے یہ تصور کرتا ہے کہ یہ عذاب مجھے دینے والا اللہ ہے، یہ میری غلطی کی وجہ سے آئی ہے، یا پھر میرے لیے آزمائش ہے، دونوں صورت میں میرے لیے اجر ہے، دونوں صورت میں میرے لیے اجر ہے۔ اگر یہ آزمائش میری غلطی کی وجہ سے آئی ہے تو یہ آزمائش میری خوشخبری ہے کہ میری غلطی معاف ہو گئی، اللہ نے مجھے یہ آزمائش دے کے معاف کر دیا ہے۔ اگر اس کی غلطی کی وجہ سے آزمائش نہیں آئی تو یہ تصور کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے درجوں کو بلند کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کر رہا ہے۔ یہی اصول ہے میرے زندگی کا۔ پریشانی آئی تو مومن دو آدمیوں کے درمیان ہوتا ہے، یہ ایک پریشانی کو جھیلتا ہے، صبر کرتا ہے، اسے اجر ملتا ہے، یا پھر پریشانی آتی ہے اسے دیکھ کر یہ کہتا ہے کہ پریشانی مجھے گناہوں کو ڈھونے کے لیے آئی ہے، اس پر بھی صبر کرتا ہے۔ تو یہ مومن ایسے ہی ہوتا ہے میرے دوست۔ لیکن منافق جو ہوتا ہے پریشانیوں میں، تکالیف میں چیختا ہے، چلاتا ہے، واویلا اٹھاتا ہے، کہتا ہے کہ مصیبت کیسی ہے، اچھا تھا نماز پڑھنا شروع کیا پورا چلے گا جی، انہوں آگے بولے نماز پڑھو بول کے، نماز پڑھنا شروع کیا پورا چلے گا جی، کیا داڑھی رکھو بولے کام بھی چلے گا جی، توحید کی بات بولے گھر میں سے توغرے وغیرہ اٹھا لو، نیمو وغیرہ اٹھا دو، نارل کیا بڑا نارل لگا کے رکھیں، یہ بھٹکڑی کیا لگا کے رکھیں، یہ سب اٹھا دو بولے نظر رکھو گھر بیکار ہو گیا جی۔ جن کے دل میں ایمان پختہ نہیں ہوتا وہ ایسی باتیں کرتے ہیں، جن کے دل میں ایمان ہوتا ہے ان کو معلوم ہے کہ اس کے بعد آزمائش آئے گی۔ ہم توحید میں آگے لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، اللہ تعالیٰ اچھائی اور گندگی کو الگ الگ کرتا ہے، اللہ کا اصول ہے گندگی اور پاکیزگی کو الگ کرتا ہے، دونوں میں تفریقہ پیدا کرتا ہے۔ تو جب آزمائش مومن کو آتی ہے تو اس وقت معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ مومن ہے یا پھر منافق ہے، اس کے اندر ایمان ہے یا پھر نفاق ہے۔ تو مومنین جب دیکھیں اتنی بڑی لشکر کو ان کا ایمان بڑھنے لگا، چین و سکون ان پر نازل ہونے لگی۔ اس کے بعد مشرکین قریب آئے، جب وہ خندق دیکھے تو پریشان ہو گئے، بہت پریشان، سمجھ میں نہیں آیا کہ آگے کیسے بڑھیں۔ بعض لوگ بڑی تیزی سے چھلانگ لگائے، اوپر سے تیر بارش کی طرح برس رہے ہیں، پیچھے ہٹ گئے، پھر آگے بڑھ رہے، پھر تیر بارش کی طرح گر رہے ہیں، ادھر سے کوشش کیے، کوئی حل نہیں نکل رہا ہے، اور مسلمان بڑی اچھی انداز سے مورچے باندھ لیے تھے، بڑی تیزی سے ڈٹ کر کھڑے ہو گئے تھے، اور سب تلوار سون کر کھڑے ہیں، کوئی ادھر پار ہوگا ختم کر دیا جائے گا۔ ایسے موقع پر یہ ایک ظالم تھا جو بنو غطفان کا تھا، ابن عبد کا نام سے، وہ بڑی تیزی سے چھلانگ لگایا اور بڑے دیو ہیکل کا تھا، تو بڑی آسانی سے اس نے خندق کو پار کر لی اور چڑھ کے اوپر آ گیا۔ اس کے پیچھے 2-3 اور مشرک چڑھ کر آ گئے، اور آگے آ کر اس نے مبازرت کی دعوت دی، کہا کہ ہے کوئی مجھ سے لڑنے والا، دیکھو یہ میرا دیو ہیکل کیسا ہوں میں، ہے کوئی مجھ سے لڑنے والا۔ یہ کہنا تھا، علی رضی اللہ عنہ تلوار لے کے اس کے سامنے کھڑے ہو گئے، اور دونوں میں لڑائی ہوئی، مار دھاڑ ہوئی، اس نے 2 مار ماری اور علی رضی اللہ عنہ نے بدلہ دیا، اور علی رضی اللہ عنہ نے اسے ایسا چکما دے کے کمر پہ حملہ کیا کہ وہ ظالم ادھر ہی ڈھیر ہو گیا، مر گیا۔ اور اس کا مرنا تھا، اور مشرکین کے صفوں میں پریشانی اور تتر بتر ہونا شروع ہو گئے، پیر ان کے اکھڑنے لگے، لیکن بڑی تعداد کے غرور میں وہ لوگ پیچھے ہٹ کر نہیں جا رہے تھے، اور یہ موقع بڑا ہی بھیانک اور بڑا ہی سنگین موقع تھا میرے دوستوں مسلمانوں کے لیے۔ اس کے بعد اسی لڑائی میں، اسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں چھوٹ جاتی ہیں۔ عمر بن خطاب آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اللہ کے رسول ان ظالموں کی وجہ سے میری عصر کی نماز چھوٹ گئی، ابھی مغرب کا وقت آ گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تمہاری فقط نہیں بلکہ میری بھی نماز چھوٹ گئی۔ یہ کہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جمع کیے، عصر اور مغرب جمع کر کے پڑھے،
قضا کے ساتھ، پہلے عصر پڑھے اس کے بعد مغرب پڑھے. اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 نمازیں چھوٹ گئی تھی، ظہر، عصر اور مغرب، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی مشرکین پر، کہا کہ جیسے ان لوگوں نے نماز سے مجھے روک دیا ہے. دیکھیے نماز چھوٹنے پر اتنا افسوس، اللہ اکبر، نماز چھوٹنے پر اتنا افسوس، اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نماز میری چھوٹ گئی، اللہ تعالیٰ ان مشرکین کے گھروں کو آگ سے بھر دے. بد دعا دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا غصہ آ رہا ہے نماز چھوٹنے پر. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ المستعان. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بلا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ظہر پڑھے، اس کے بعد عصر پڑھے، اس کے بعد مغرب پڑھے. یعنی اس سے ہم کو یہ حکم معلوم ہوا کہ اگر آپ کی نمازیں قضا ہو گئی تو آپ بالترتیب ادا کریں، سیکوینس کو فالو کریں. اگر آپ کی نماز ظہر کی چھوٹ گئی، عصر کی چھوٹ گئی تو ظہر پہلے پڑھیں، اس کے بعد عصر پڑھیں. عصر چھوٹ گئی، مغرب چھوٹ گئی تو پہلے عصر پڑھیں، اس کے بعد مغرب پڑھیں. ترتیب سے پڑھنا چاہیے. یہ کب؟ جب آپ کے ساتھ لوگ ہیں اور آپ پورے لوگوں کی نماز چھوڑ گئی. اگر آپ اکیلے ہیں، آپ کی نماز چھوڑ گئی، آپ مسجد میں داخل ہوئے، دیکھ کے رہے ہیں کہ امام صاحب مغرب کی نماز پڑھا رہے ہیں، اب آپ کی عصر چھوٹی ہوئی ہے، آپ مغرب میں چاہے تو آپ عصر کی نیت سے داخل ہو جا سکتے ہیں. سلام پھیرنے کے بعد اٹھ کے کھڑے ہوئیے، 1 رکعت مکمل کیجئے، آپ کی عصر ہو گئی، اس کے بعد مغرب پڑھ لیجئے. ایک طریقہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ امام صاحب کے ساتھ آپ مغرب پڑھ لیجئے، سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہو کے عصر پڑھ لیجئے. 2 رائے اہل علم کے درمیان ہے. صحیح رائے جو بعض اہل علم کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو نماز چل رہی ہے اسے پڑھ لیجئے. آپ جو نماز چل رہی ہے اسے پڑھ لیجئے. آپ جو قضا ہو سکی سو ہو چکی ہے نا، آپ اسے نماز کے بعد پڑھ لیجئے. اللہ عالم. تو اس سے یہ حکم ہوا چھوٹی ہوئی نماز کو ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پڑھی. اس کے بعد تیر انداز اپنا کام کر رہے ہیں. مشرکین سے ایک تیر نکلی جو سیدھے سعد بن معاذ جو اہم فرد تھے، قبیلے اوس کے تھے، ان کے گردے میں لگی اور اہم رگ کو اس نے کاٹ دی، جس کی وجہ سے وہ بہت بیمار پڑ گئے تھے، خون فوارے کے معنی نکل رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے حکم دیا کہ سعد بن معاذ کو لے کر جاؤ، جا کر مسجد میں رکھ دو. لائے سعد بن معاذ کو مسجد میں چھوڑ دیے، خون نکل رہا تھا، مرہم پٹی کیے، اسی حالت میں سعد بن معاذ کو چھوڑ دیا گیا. اس کے بعد میرے دوستوں اہم جو واقعہ اس لڑائی میں ہوا وہ یہ تھا، یہود نے غداری پھر کی. پہلے 2 مرتبہ کاری ضرب لگائی گئی، بنو قینقاع کو نکال دیا گیا، بنو نظیر کو نکال دیا گیا. اب پھر دیکھیے ظالم کتنے بدترین لوگ ہیں اور کتنے فتنہ پرست ہیں، فتنہ پرداز ہیں، فساد پسند ہیں. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج انہوں نے صرف آج ایک دن اسرائیل میں 100 سے زیادہ مسلمانوں کو مارا ہے. صرف آج فجر کے بعد سے لے کر اب تک آپ جا کے خبر دیکھیے، 100 سے زیادہ مسلمانوں کو انہوں نے مارا ہے. اور اس کے بعد یہ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ مسلمانوں کی عید، رمضان کی عید تک ہم کوئی بات چیت نہیں کریں گے، کوئی اتفاق نہیں، مارتے رہیں گے. کوئی آ کے ہم سے اتفاق کی بات نہ کریں، اب ہم صرف مارتے رہیں گے، کوئی صلح کی بات نہیں. یہ نو ہے یا پھر عرب کنٹریز، میں سمجھتا ہوں کہ عرب کنٹریز کے لیے ہم پورے مسلمان یہاں کے جمع ہو کے بنگڑی ایکسپورٹ کریں، بنگڑیاں دیں اور کہیں کہ پہن لیں، اس کے علاوہ ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. سب خاموش ہیں، کوئی اب تک پوچھ رہے. میرے دوستوں فجر کے بعد سے لے کے میں مغرب میں جب دیکھ رہا تھا، بلکہ اس سے پہلے دیکھ رہا تھا، تو بہت بڑی تعداد ہنگامہ مچا دیا انہوں. کل کی رات ایسا حملہ کیا، وہ لوگ جانتے تھے کہ طاق کی رات ہے، عبادت میں ہونے کی رات ہے، تو یہود کل کی رات انہوں نے ایسے انداز سے بمباری کی، ایسے ٹوٹ پڑے، ان گنت علاقوں کو انہوں نے جلا ڈالا. اور صبح بتایا جا رہا ہے تو میں یہ دیکھ رہا ہوں، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کبھی کسی کا سر اس طرف ہے، کسی کا پیر اس طرف ہے، کسی کا جسم شناخت نہیں ہے، لاش مردار گویا کے موٹے ہیں، سیمنٹ کے موٹے ہیں جو پھینک دیے گئے ہیں، خون ہر جگہ پڑا ہوا ہے، بچے عورتیں سب بھاگ رہی ہیں. میرے دوستو منظر بڑا ہی بھیانک منظر ہے، انسانیت سر پیٹ کر رہ گئی یہ یہودیوں کی ظلم کی وجہ سے. آپ کو یہ بتا دوں کہ پورے تاریخ انسانی میں، بلکہ پورے تاریخ اسلامی میں پہلی مرتبہ یہود ایسا ظلم مسلمانوں پر کر رہے ہیں. یہود مسلمانوں پر ایسی جگری کے ساتھ، بے رحمی کے ساتھ،
کس طریقے سے مسلمانوں کو مار رہے. ورنہ یہ لوگ جب بھی مسلمانوں کی حکومت میں رہے, مسلمانوں نے ان کی طرفداری کی, یہ لوگ مسلمان سے ڈرتے تھے. ہاں یہ لوگ فتنے کھڑا کرتے تھے, عیسائیوں کو چھوڑتے تھے, لیکن یہ پہلی مرتبہ یہود کے اندر اتنا دم آ گیا کہ وہ لوگ ڈٹ کر مسلمانوں پر حملہ کرتے ہیں. یہ دیکھ کر مجھے میرے دوستوں اردو ہماری لوکل زبان کا ایک محاورہ یاد آ گیا, چمٹی کو پر پھوٹی تو موت کی نشانی. چمٹی کو پر پھوٹی تو موت کی نشانی. ان لوگوں کے ساتھ یہی ہونے والا ہے. ان قریب ان کو اس طریقے سے تتر بتر کیا جائے گا, دوبارہ لوگ جمع نہیں ہوں گے. دوبارہ جمع ہوں گے تو دجال کے ساتھ. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ یہ اسرائیل کے نقشے کو صفحہ ہستی سے مٹا دے, اور یہ جو یہود جم کر مسلمانوں پر حملہ کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں اسی طریقے سے مزہ چکائے. اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کو یتیم بنا دے. اللہ تعالیٰ ان کے مردوں کو ان کے گردنیں مار دے. اللہ تعالیٰ ان کو ذلت اور رسوائی اٹھانے پر مجبور کرے. تو میرے دوستو یہود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے, اور لوگوں نے یہی کیا. جب احزاب کی لڑائی چل رہی ہے اور بڑا ہی بھیانک منظر ہے, اب بنو قریظہ کے لوگ جو ابھی بھی مدینے میں ہیں, ان سے عہد و پیمان تھا کہ لڑائی میں ساتھ دیں گے, لیکن انہوں نے ساتھ نہیں دیا, بلکہ الٹا کفار کا ساتھ دیے, مشرکین کا ساتھ دیے. تو بنو نذیر کا ایک سردار جس کا نام حیی بن اخطب تھا, وہ سیدھے نکل کے بنو قریظہ گیا. بنو قریظہ کے سردار جس کا نام کعب بن اسد تھا, اس کے گھر جا کے دستک دیا. کعب بن اسد کو معلوم ہو گیا کہ حیی انتہائی فتنہ پرست ہے, وہ آ رہا ہے تو بڑی ہی شر کے مقصد سے آ رہا ہے. دروازہ نہیں کھولا کعب بن اسد نے, لیکن باہر سے حیی ایسی باتیں کرنے لگا, پرانی باتیں یاد دلائی, یہاں تک کہ کعب بن اسد نے دروازہ کھول دیا. اندر داخل ہوا حیی, داخل ہو کے بڑی نرمی سے گفتگو کی, اور اصل میں چاہتا یہ تھا کہ بنو قریظہ والے عہد توڑ دے. بنو قریظہ والے اس عین وقت میں یہ اعلان کر دے کہ پیچھے جو یہود ہیں انہوں نے عہد توڑ دیا, تاکہ مسلمان کیا ہو جائے, مسلمان پریشان ہو جائے, یہ محسوس کریں کہ پیچھے بھی دشمن ہے. اب سامنے مقابلہ کریں 10,000 کا, اب پیچھے سے لوگ غداری کر لیں گے تو مسلمان اور ڈر میں پھنس جائیں گے اور پریشان ہوں گے. سامنے دشمن پیچھے دشمن, تو وہ لوگ بہت پریشان ہوں گے. یہ پریشان کرنے کے لیے حیی یہ چاہتا تھا کہ کعب بن اسد جو بنو قریظہ کا سردار ہے, یہ اعلان کر دے کہ اب وہ مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے, عہد و پیمان توڑ رہا ہے, یہ اعلان کر دے. شروع میں کعب بن اسد نے نہیں مانا, آخرکار حیی بن اخطب نے کہا کہ کعب تجھے کرنا ہی ہے, تجھے لامحالہ غداری کرنا ہے, بے وفائی کرنا ہے. اگر تو محمد کے لشکر سے ڈرتا ہے, محمد کی مار سے ڈرتا ہے, تو یاد رکھ وہ میدان میں تجھے آ کے مارے گا, میں بھی تیرے ساتھ رہوں گا, تو مرے گا تو تیرے ساتھ مروں گا میں. ایسی ویسی باتیں کہہ کے کعب بن اسد کو اس نے منوا لیا, اور کعب بن اسد نے یہ کہلوا بھیجا کہ اب یہود مسلمانوں کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں. یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بے قرار ہوتے ہیں, چونکہ سامنے دشمن ہے, اب پیچھے سے یہود نے عہد و پیمان توڑ دیا. یعنی مطلب یہ ہے کہ سیدھے آ کے حملہ کریں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہوئے, معلوم نہیں ہوا کہ کیا کریں. 3 صحابہ کو بلائے جن کا نام سعد بن معاذ, سعد بن عبادہ اور ایک دوسرے صحابی. بولے کہ جاؤ, جا کر یہود کے علاقے میں داخل ہو, دیکھو کہ وہ لوگ کیا چاہ رہے ہیں. اگر یہ لوگ عہد توڑ دیے ہیں تو آپ میرے سامنے آ کے صرف اشارہ کریں, زبان کھول کے کچھ نہ کہیں, کیونکہ زبان کھول کے کہیں گے تو پوروں کی ہمت پست ہو جائے گی, ڈر بیٹھیں گے. اس لیے زبان کھول کر کچھ بھی مت کہیے, سیدھے آ کے اشارہ کیجیے. اگر وہ لوگ عہد و پیمان نہیں توڑے ہیں, آ کر بتائیے کہ عہد و پیمان یہود نے نہیں توڑا. تو 3 صحابہ گئے, ان کے علاقے میں داخل ہوئے. جیسے ہی انہوں نے مسلمانوں کو دیکھا, کھل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر گالیاں دی, اسلام کے خلاف کہا, مسلمانوں کو جنگ کے لیے بلایا, مسلمانوں کے دین کے خلاف کہا, اور یہ کہا کہ ہم تم سے لڑنے کے لیے تیار ہیں اور ہم تمہارا عہد و پیمان توڑتے ہیں. سعد بن معاذ اور دوسرے صحابہ جب انہوں نے دیکھا تو بہت غم میں ڈوب گئے, فوراً واپس آئے, آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اشارہ کیے, جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے, لیکن پورے مسلمان بھی ساتھ سمجھ گئے تھے کہ کیا ہو رہا ہے. اب یہود عہد و پیمان توڑ گئے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ ایسا دن تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بے قرار ہوئے, بے چین اطمینان نظر آتے ہیں, یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چت لیٹ جاتے ہیں, اس کے بعد کپڑا اٹھا کے اپنے چہرے میں ڈالتے ہیں, پھر کپڑا اٹھا کے اس طرف ڈالتے ہیں, کبھی اٹھتے ہیں کبھی اس طرف بیٹھتے ہیں, کبھی اٹھتے ہیں کبھی اس طرف بیٹھتے ہیں, بے قرار ہیں, بہت ہی بے قراری چھائی ہوئی ہے, اطمینان چلا گیا, پریشان ہیں. تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر لیٹ جاتے ہیں, اس کے بعد دل ہی دل میں مسائل سوچتے ہیں, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل کو قوت دیتا ہے, دل میں
دل میں برین سٹارم کرنے کے بعد ان کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اب ڈرنے کی کوئی بات نہیں, اب ڈٹ کے دلیر آنا انداز سے لڑیں, چاہے جو بھی ہوتا ہے دیکھا جائے گا. یہ کہہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک اٹھے, اٹھنے کے بعد سیدھے کہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جیت دینے والا ہے, اب ہم کو لڑنا ہے. یہ کہہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے. منافقین ادھر سے جب معلوم ہو گیا کہ پیچھے سے یہود عہد و پیمان توڑ دیے ہیں, تو منافقین نے کہا اللہ کے رسول اے محمد ہم کو گھر جانے کی اجازت دیجیے. منافقین نے کہا اے محمد ہم کو گھر جانے کی اجازت دیجیے, گھر میں بہت سارا کام پڑا ہے, ہم آپ کے پاس لڑنے کے لیے آئے لیکن اب گھر کے کام یاد آ گئے ہیں, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اجازت دیجیے, ہم گھر واپس جانا چاہتے ہیں. منافقین نے کہا, اب منافقین کا یہ کہنا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور پریشان ہو جاتے اور بے اطمینانی ہو گئی, اور بعض منافقین نکلنے شروع ہو گئے جنہیں دیکھ کر بعض مسلمان بھی ڈر گئے. تصور کیجئے میرے دوستو, اتنا بڑا لشکر اور اندر مسائل, پھر سے پھر دشمن, یعنی اگر دونوں مل کے حملہ کر دیں گویا کہ مسلمان چکی کے دو پلٹوں کے بیچ میں جمع ہو کے پیس دیے گئے ہیں. ایسا ہو سکتا ہے, اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بے قرار رہے, اور اس کے بعد یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچ لیا, صحابہ کو جمع کیے, جمع کر کے بولے کہ مشرکین کی جو تعداد ہے اس میں بنو غطفان کے لوگ بہت زیادہ ہیں, تقریباً 6000 کے ہیں, کیوں نہ ہم بنو غطفان سے مصالحت کر لیں, بنو غطفان کو ایک بہت بڑی رقم دیں گے, جو جتنا بھی ہمارے پاس مال ہے سب اٹھا کے بنو غطفان کو دے کے ان سے مصالحت کر لیں گے, اور ہم 6000 کو نکال دیں گے, اس کے بعد 4000 مشرکین رہ جائیں گے, ان سے ہم بڑی آسانی سے لڑ سکتے ہیں, ممکن ہے مقابلہ کر سکتے ہیں. یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچ لیا اور صحابہ سے رائے لی. سعد بن عبادہ اور دوسرے انصاری صحابہ نے کہا اللہ کے رسول یہ بنو غطفان کے لوگوں کو ہماری تلواریں جو ہیں اس سے معاملہ کریں گے, پیسے دینا, ہمارے بستیوں کو بیچ کر دینا, اے اللہ کے رسول ہم اسے پسند نہیں کرتے, پیسے دے کر ان سے بچے اللہ کے رسول, ہرگز ہم اسے پسند نہیں کرتے بلکہ ہم ان سے لڑ کے مر جائیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی رائے تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے بہت خوب کیا, بہت اچھا کیا. اب اللہ کا کرنا تھا میرے دوستو, بنو غطفان میں سے ایک شخص جن کا نام تھا نعیم بن مسعود مسلمان ہو جاتے ہیں. اللہ نے توفیق دیتا ہے, مسلمان ہو جاتے ہیں, او بنو غطفان کہتے ہوں. سیدھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں, آ کے کہتے ہیں اللہ کے رسول میں اسلام میں غور کیا, مسلمان ہو گیا ہوں, اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ, میں مسلمان ہو گیا ہوں. اللہ کے رسول آپ جانتے ہیں کہ میں بنو غطفان کا ہوں, اب مجھے بتائیے کہ کچھ خدمت ہے جسے میں ادا کر سکتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم صحیح وقت پر آئے ہو, خدمت یہ ہے کہ جاؤ جا کر دونوں میں پھوٹ ڈال دو, یہ لوگ ٹوٹ جائیں گے تو ہم بچ جائیں گے, اگر یہ لوگ جمع رہیں گے تو ہم بچ نہیں سکتے. نعیم بن مسعود نے کہا کہ یہ اچھی طریقے سے میں کر سکتا ہوں. یہ کہہ کے گئے, سیدھے بنو قریظہ کے پاس گئے, یہودیوں کے پاس جا کر بولے یہود تم لوگ مدینے کے ہو, تمہارے بیویاں بچے عورتیں مدینے کے ہیں, تمہارا مال, تمہارے زمین اور تمہارے بغیچے سب کچھ کہاں ہے, مدینے میں ہے, تم ادھر کے ہو. یہ مشرکین باہر سے آئے ہیں, یہ آئیں گے لڑیں گے چلے جائیں گے, ہار گئے تو بھاگ جائیں گے. اگر ہار گئے تو تصور کرو کہ تم لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. اب یہ مشرکین اگر یہ لوگ بھاگ جائیں تو تمہاری مدد نہیں کریں گے, اچھی طریقے سے جان لیجیے, میں مشرکین سے آیا ہوں. اب وہ بنو قریظہ کے لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ بنو غطفان کیا ہیں, یہ ان کو نہیں معلوم کہ مسلمان ہو گئے. تو نعیم بن مسعود نے کہا کہ تم اس بستی کے ہو تو تمہارے لیے کچھ سپورٹ کے لیے, یعنی مشرکین جو وعدہ کر رہے ہیں اس وعدے کے لیے وہ بطور کچھ دلیل دے, کچھ رہن رکھے. بنو قریظہ کے لوگوں نے کہا کہ اچھی بات ہے, صحیح تم صحیح کہہ رہے ہو, ہاں ہم بستی میں رہتے ہیں, وہ لوگ آئے چلے جائیں گے, اس کے بعد ہم پھنس جائیں گے محمد اور اس کے اصحاب کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم, تو کچھ رہن کے طور پر لینا چاہیے, ارغمال کے طور پر کچھ لینا چاہیے. تو نعیم بن مسعود نے کہا کہ تم مشرکین سے یہ کہوا بھیجو کہ 10 مشرکین کو بھیج دیں بطور ارغمال, وہ ہمارے ساتھ رہیں گے لڑائی ختم ہونے تک, لڑائی ختم ہو جائے جیت جائیں چھوڑ دیتے ہم, اگر جیتے نہیں تو تم کو ساتھ دینا ہے ہماری. تو یہود کے پاس گئے, یہ پورے واقعات ہے, وہ یہود کو تیار کر دیے. اس کے بعد نکلے سیدھے مشرکین کے پاس گئے, جا کے بولے اے مشرکین تم یہود پر بھروسہ کرتے ہو, یہ لوگ ہمیشہ غدار رہے ہیں, یاد رکھ لو ہمیشہ غدار رہے ہیں. اب عین لڑائی کے موقع پر تم یہ سمجھتے ہو کہ لوگ بدل گئے ہیں, لیکن جب تم حملہ کرو گے وہ پیچھے سے حملہ نہیں کریں گے. جب تم حملہ کرو گے مسلمان پر ٹوٹ پڑو گے تو
تو پیچھے سے حملہ نہیں کریں گے, پیچھے سے ہاتھ ڈال دیں گے, کہیں گے کہ ہم نہیں جانتے. اس کے بعد تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھنس جاؤ گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ تم پر ٹوٹ پڑیں گے. تم جو امید لگا کر بیٹھے ہو, یہ امید کیا ہے, ممکن نہیں ہے. اور یہود ایک ایسی قوم ہے جو کیا ہے, پیچھے سے غدار کرنے والی ہے. اب دیکھو, اب تمہارے پاس تم پر بھروسہ نہیں ہے ان کو. وہ جانتے ہیں کہ تم لوگ جو بھی وعدے کرتے ہیں بیکار وعدے کرتے ہیں, تو بطور وعدہ, بطور ارغمال تم سے اب 10-15 لوگ پوچھیں گے. دیکھو تم, نعیم بن مسعود اس طرف مشرکین کے پاس ایک بات ڈالتے ہیں. اس کے بعد چند دنوں کے بعد یہود جو ہے چند لوگوں کو بھیجتے ہیں, بھیج کر کہتے ہیں کہ 10-15 افراد چاہیے. تو مشرکین نے کہا کہ نعیم کی بات بالکل صحیح ہے, یہ یہود نکمے ثابت ہوئے ہیں. تو وہاں سے مشرکین نے کہا کہ نہیں 10 افراد ہم نہیں دیں گے, بلکہ دونوں مل کے حملہ کریں گے, دونوں مل کے لڑیں گے, جیت جو بھی ہوگی دیکھ لیا جائے گا. اب یہ یہود نہیں چاہتے ہیں, یہود میدان میں آئے مشرکین کے بلبوتے پر. جب مشرکین نے کہا کہ دونوں مل کر حملہ کریں گے, جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا, تو یہود ڈر گئے. تو جب یہود ڈر گئے, اس طرف سے مشرکین ڈر گئے, تو ان کے جو بھی تعلقات کٹ ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الحمدللہ کہا. الحمدللہ ان کے جو ہے درمیان پھوٹ پڑ گیا, یہ لوگ ٹوٹ گئے. اب یہ جو مشرکین جو جمع ہوئے تھے, ان کے لیے مسلمان بہت پریشان تھے. لڑائی ہو رہی ہے, تیر اندازی ہوتی جا رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اصحاب اس دن یہ دعا کر رہے تھے, اللہم استر عوراتی, اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اے اللہ ہمارے رازوں کو چھپا کر رکھ, اے اللہ ہمارے اندر امن چین سکون نازل کر. یہ دعا پڑھتے رہے. ہوا ہے کہ رات آئی, اللہ تعالیٰ نے ایک آندھی بھیجی, تند ہوائیں آئی, اور ایسی تیز آئی کہ مشرکین کے پڑاؤ کو اٹھا لے گئی. ان کے پڑاؤ اکھیڑ دیے گئے, اور اس کے بعد تتر بتر ہو گئے. اور یہ آندھی جب آئی, مشرکین ادھر ٹھہر نہیں پائے, اور تیز بارش ہوئی. اس وجہ سے ہوا ہے یہ ادھر ادھر ہوئے, اور مشرکین نے یہ اتفاق کر لیا کہ بہتر ہے چلے جائیں, ادھر رہیں گے تو واپس ہم لڑ نہیں سکتے, یہ آندھی برداشت سے باہر ہے. طوفان کی وجہ سے وہ لوگ جانا شروع ہو جاتے ہیں. میرے دوستوں, جب یہ آندھی چل رہی تھی, بڑی ٹھنڈ رات تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ کوئی جا کے مشرکین کے اخبار لا کر دے. صحابہ میں بیٹھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں اعلان کیا, ہے کوئی آدمی جس کی میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں, جس کے لیے میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں کہ وہ ہمارے درمیان سے اٹھ کر سیدھا جائیں, جا کر مشرکین کے اخبار لا کر دیں. صحابہ بیٹھے ہیں, لیکن کوئی اٹھنے کی ہمت نہیں کر رہا, کیونکہ رات بڑی کڑکڑا دینے والی ہے, سردی بھری ہے, کوئی اٹھ نہیں رہا. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اے حذیفہ اٹھو, اے حذیفہ بن یمان اٹھو, تم یہ کام کرو گے. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی. حذیفہ بن یمان کہتے, خدا کی قسم میں جب بیٹھا تھا تو سردی سے میرے جسم میں لرزہ طاری تھا, لرز رہا تھا, تڑپ رہا تھا, لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو میں ایک عجیب و غریب گرمی محسوس کرنے لگا, اور یہ گرمی میں اٹھ کر گیا, مشرکین کے صف میں داخل ہوا, مشرکین کے ساتھ بیٹھ گیا. اتفاقاً میرے ساتھ ایک مشرکین کا سردار بیٹھا ہوا تھا. میں جب جا کے اس کے بازو بیٹھا تو مجھے معلوم ہو گیا کہ یہ مشرک ہو سکتا ہے میں کون ہوں پوچھے گا, ہے نا. تو اس کے بعد میں پھنس جاؤں گا. یہ کہے کہ وہ پوچھنے سے پہلے میں اسے پوچھ لیتا ہوں, بیٹھ کے بولے تم کون ہو جی, تمہیں کون, وہ بولا کہ میں قریش کا ہوں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, بیٹھ گئے, اور اس کے بعد پوری تفصیل سنی. اس کے بعد خاموشی سے اٹھے اور واپس آئے, آ کر کہے کہ اللہ کے رسول آپ کے لیے خوشخبری ہے, خوش ہو جائیے, مشرکین جانے کی بات کر رہے ہیں, اب وہ لوگ جانے والے ہیں. اگر خوشخبری دیتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حذیفہ بن یمان کو جنت کی گارنٹی سناتے ہیں, حذیفہ بن یمان کے حق میں دعائیں دیتے ہیں. اس طریقے سے میرے دوستو مشرکین آئے تھے, اللہ تعالیٰ نے پیچھے ڈھکیل دیا, طوفان کے ذریعے سے اس بلا کو ٹلوا دیا, چلے گئے. لڑائی کوئی خاص نہیں ہوئی, مسلمانوں میں سے صرف 4 لوگ وفات پائے, مشرکین میں سے 10-15 وفات پائے. لڑائی کچھ بھی نہیں ہوئی, لیکن ذہنی لڑائی ہوئی, دلی الجھن, پریشانی, بے اطمینانی, بے قراری اس لڑائی میں زیادہ تھی. اور چونکہ بہت بڑی تعداد آئی, مختلف قبائل کے لوگ جمع ہو کر آئے, اس لیے انہیں الاحزاب کہا گیا, یعنی جماعتیں, ٹولیاں. اس طریقے سے میرے دوستوں جنگ احزاب کی لڑائی ختم ہو گئی. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے, مدینے میں داخل ہوئے, گھر میں جائے, نہا رہے ہیں, اتنے میں جبرائیل آئے, آ کر بولے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اتنے میں تلوار ڈال دیا. یاد رکھ لو, میں اور فرشتے جو تمہارے ساتھ لڑائی میں تھے, ہم لوگوں نے تلوار نہیں ڈالی ہے, ہم لوگ سیدھے بنو قریظہ جا رہے ہیں. ان کے لیے بربادی ہے, ان کے لیے جو عہد و پیمان انہوں نے توڑا ہے
اس کا مزہ چکانا ہے، ہم نے تلوار نہیں ڈالا ہے، تم کیسے تلوار ڈال سکتے ہو؟ چلو اٹھاؤ تلوار۔ اب جو ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز کو تم کو بنو قریظہ میں ہونا چاہیے۔ جبرائیل حکم دیے، بولے کہ میں آگے جاتا ہوں، راستے تیار کرتا ہوں، تم اپنے لوگوں کو لے کے پیچھے آنا۔ ایک کہہ کے جبرائیل چلے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھے، نماز پڑھنے کے بعد بولے اے لوگوں سن لو، تم میں سے کوئی آدمی مدینے میں عصر کی نماز نہیں پڑھے گا، عصر کی نماز پڑھیں گے تو پورے کے پورے بنو قریظہ میں پڑھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور اس کے بعد صحابہ جوک در جوک نکل کے سیدھے بنو قریظہ کے پاس جا رہے ہیں۔ یہاں پر ایک اختلاف پیش آ گیا، جب صحابہ جو بنو قریظہ جا رہے تھے، ایک جماعت کے لوگ جب بنو قریظہ جا رہے تھے، راستے میں عصر کا وقت ہو گیا، وہ جماعت والوں میں دو جماعت بن گئی۔ ایک گروپ والوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عصر کی نماز بنو قریظہ میں پڑھو گے تو ہم عصر کی نماز یہاں نہیں پڑھیں گے، بنو قریظہ میں پڑھیں گے۔ دوسری جماعت کے لوگوں نے، دوسری گروپ کے لوگوں نے کہا کہ نہیں نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد ہم کو تیز لے کر جانا تھا، مقصد نہیں تھا کہ ہم صرف عصر کی نماز کے لیے جائیں، مقصد یہ تھا کہ ہم جلدی پہنچ جائیں۔ اب چونکہ عصر کا وقت آ گیا ہے، اگر ہم نہیں پڑھیں گے تو وقت چھوٹ جائے گا، بہتر ہے کہ عصر ادھر پڑھ لے۔ دونوں کی دو رائے ہو گئی، بعض لوگوں نے پڑھا، بعض لوگوں نے نہیں پڑھا۔ واپس گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کیے، پوچھے کہ اللہ کے رسول ہمارے ساتھ ایسا ایسا ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم دونوں صحیح ہو، تم دونوں صحیح ہو، دونوں کی رائے، دونوں کی سوچ، دونوں کا استنباط صحیح ہے، تم دونوں صحیح ہو۔ یعنی اس واقعے سے ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے، اگر کسی مسئلے میں دلیل کی بنیاد پر اختلاف ہو جائے، اگر کسی مسئلے میں دلیل کے بنیاد پر، دلیل قوی ہو، دلیل میں گنجائش ہو، دلیل میں امکان ہو، اس میں اختلاف ہو جائے تو اس اختلاف کو باقی رکھیں گے، اور اختلاف ہونے کے بعد یہ دو یا تین رائے نکل جائے، تینوں رائے میں بھی عمل کر سکتے ہیں، دونوں رائے میں بھی عمل کر سکتے ہیں، لیکن اختلاف دلیل کے بنیاد پر ہو۔ دلیل نہیں ہے، بغیر دلیل کے ایک نئی بات اپنے طرف سے ریلیز کیے، بولو کہ اس پر عمل کرو بھائی، نہیں ہوتا۔ دلیل کے بنیاد پر اختلاف ہو اور دلیل قوی ہو، ایسے صورت میں جو دو تین رائے نکلتے ہیں، ان دو تین رائےوں میں عمل کر سکتے ہیں۔ اس واقعے سے ہمارے لیے یہ چیز ملتی ہے میرے دوست۔ اس کے بعد بڑی تیزی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریظہ میں، بنو قریظہ میں داخل ہوئے، داخل ہو کے پورے علاقے کو کور کر لیا۔ اس کے بعد اندر جو مشرک یہود تھے، شروع میں انہوں نے کوشش کی اور اس کے بعد وہ لوگ پریشان ہو گئے، اور صحابہ جو باہر محاصرہ کر رہے تھے وہ لوگ شروع سے تھکے ہوئے تھے، خندق کھودے ہیں، اس کے بعد لڑائی، اور اس کے بعد پھر ادھر آ گئے، اتنی بڑی سفر کرنے کے بعد سب بھوکے ہیں، بہت تھکان سے چور تھے میرے دوستوں، لیکن اس کے باوجود ایماندار تھے، لڑنے کے لیے کھڑے ہو گئے، لڑتے رہے۔ اب یہ لوگ جو اندر رہ گئے، کوئی اف کہہ نہیں رہا، اندر خاموش دبے ہوئے، اندر سے تیر مار رہے، باہر سے مسلمان جواب دے رہے ہیں، مسلسل لڑائی چلتی رہی، یہاں تک کہ کعب بن اسد جو بنو قریظہ کا سردار تھا، اس نے پورے یہودیوں کو جمع کیا، قلعے کے اندر جمع کر کے بولا دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب محاصرہ کر دیے، بچنا ممکن نہیں ہے، تین میں سے کسی ایک تجویز کو اختیار کر لو۔ تین رائے ہیں، پہلی رائے یہ ہے کہ تم سب مسلمان ہو جاؤ، میں سردار ہوں، میں تم کو کہتا ہوں کہ محمد نبی ہیں، محمد رسول ہیں، تم سب مسلمان ہو جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر یہ نہیں کرنا چاہتے، دوسری رائے یہ ہے کہ تم تلوار اٹھاؤ، اپنے بچوں اور عورتوں کو مار دو، تم خود مار دو، اس کے بعد سیدھے جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بس ارسٹ ہو جاؤ، سرنڈر ہو جاؤ، سر تسلیم خم کر لو، دوسری رائے۔ تیسری اگر نہ ہو تو ہفتے کے دن اچانک مسلمانوں پر ٹوٹ پڑو۔ یہود ہفتے میں لڑتے نہیں ہیں، اور مسلمان جانتے ہیں، مسلمان یہ سمجھیں گے کہ یہود آج نہیں لڑیں گے، آپ اچانک مسلمانوں پر ٹوٹ پڑو، ہو سکتا ہے جیت ہو جائے۔ لیکن یہود جو ہمیشہ اختلاف پسند تھے، سردار کی بات نہیں مانے، بولے کہ نہیں نہیں تمہاری بات ماننے والے نہیں ہیں۔ تو پھر کیا کریں؟ بولے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجو، بھیج کر کہو کہ ابو لبابہ کو بھیجیں، ابو لبابہ کو بھیجے جو بنو قریظہ کے لوگوں سے تجارت کرتے تھے، جن کے اچھے تعلقات سے یہودی سے۔ پیغام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آیا، بولے کہ ابو لبابہ کو بھیجو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو لبابہ جائیے، جا کر تفسیر لے کر آئیے۔ ابو لبابہ یہودیوں کے پاس گئے، جیسے ان لوگوں نے ابو لبابہ کو دیکھا، بچیاں، بوڑھیاں اور اس کے بعد عورتیں چلا چلا کر، بل بلا کر رو رہی تھی، جنہیں دیکھ کے ابو لبابہ ان کا دل نرم پڑ گیا، رقت طاری ہو گئی۔ اس کے بعد یہود جمع ہوئے، مرد جمع ہوئے، جمع ہو کر پوچھے اے ابو لبابہ اگر ہم تلوار ڈال دیں تو ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا؟ جنگی نقطے نظر سے ابو لبابہ جو گئے تھے صرف تفصیل لانے کے لیے، انہیں کچھ بھی کہنا نہیں تھا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروگرامز لیک نہیں کرنا تھا، لیکن ابو لبابہ چونکہ ان کے دل میں رقت طاری ہو گئی، بچے عورتوں کو دیکھ کر انہوں نے ہاتھ سے اس طریقے سے اشارہ کر دیا، مطلب یہ کہ تم لوگ تلوار ڈال دو گے تو تمام لوگوں کو قتل کر دیا جائے گا۔ جب ابو لبابہ اشارہ کیا تو فوراً ان کے دل میں بات آئی کہ غلطی ہے، یہ چیز غلطی ہے، میں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ خیانت کیا ہے۔ مومن ایسے ہی ہوتا ہے میرے دوست، میں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ خیانت کیا ہے، اور یہ بہت بڑی خیانت ہے، میں نے جنگ کے میدان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو فاش کر دیا، یہ میں نے کیسے کر دیا؟ دل میں سکڑتے ہیں، نادم ہوتے ہیں، اپنے آپ کو لان تان کرتے ہیں، اپنے آپ کو جھنجھوڑتے ہیں، لیکن آخرکار اس رائے میں پہنچ جاتے ہیں کہ میں سیدھے جاؤں گا مسجد نبوی میں اپنے آپ کو باندھ لوں گا، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کے مجھے نہیں کھولتے، میں اپنے ہاتھوں کو تھام سے نہیں کھولوں گا، یہ کہے سیدھے مسجد میں گئے، اپنے آپ کو باندھ دیے، تقریباً 6 سے 7 دن تک اپنے آپ کو باندھے رکھے تھے۔ نماز کے وقت ان کی بیوی آتی، رسیاں کھولتی، وہ جا کے نماز پڑھتے، پھر آ کے تھام میں کھڑے ہو جاتے، انہیں اسی طریقے سے باندھ دیا جاتا تھا میرے دوست۔ تقریباً 6 سے 7 دن ان کی یہی حالت تھی، یعنی ابو لبابہ یہ کر کے اپنے توبہ کو ریکگنائز کروا رہے ہیں، اپنے توبہ کو سچی توبہ کہہ رہے ہیں۔ اسی لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خبر پہنچی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو لبابہ میرے پاس آتا تو میں معاف کر دیتا، ابو لبابہ سیدھے میرے پاس آتا تو میں اسے معاف کر کے چھوڑ دیتا، میں جانتا ہوں مومن ہے وہ، لیکن اس نے اپنا معاملہ اللہ کے پاس کر دیا ہے، اس نے اپنا معاملہ اللہ کے پاس کر دیا ہے، اس نے کہا ہے کہ وہی نازل ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کھولیں گے تو میں اپنے آپ کو کھولوں گا، تو جب اس نے اللہ کے پاس معاملہ دے دیا ہے، میں اس تعلق سے اس کی کچھ بھی مدد نہیں کر سکتا، میں بھی اسی طریقے سے وہی کا انتظار کروں گا۔ اس کے بعد ابو لبابہ اسی حالت میں رہے۔ اب یہاں پر مسائل چل رہے ہیں، اب یہود کو معلوم ہو گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہود کو معلوم ہو گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب قتل کر دیں گے، لیکن مجبور تھے، تلوار ڈال دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن مسلمہ سے کہا کہ جاؤ، جا کر پورے مردوں کو ارس کر لے کر آؤ۔ گئے، جا کے مردوں کو ارس کیے، عورتوں کو ارس کیے، بچوں کو ارس کیے، اور سب کو لا کے مدینے میں کھڑا کر دیے۔ اب تمام مسلمانوں کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب انہیں قتل کرنے کا حکم دیں گے۔ بنو نضیر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاف کیا، بنو قینقاع کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاف کیا، جبکہ انہیں بھی قتل کرنا تھا۔ اب بنو نضیر میں آپ نے دیکھا کہ کون آیا تھا، عبداللہ بن سلول آ کے بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی اور مجبوراً انہیں چھڑوا دیا۔ اب عبداللہ بن ابی بن سلول، اس کا تعلق خزرج سے تھا۔ اب اوس والے ان لوگوں نے چاہا کہ یہود کے لیے کچھ کریں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاس آئے، اگر اللہ کے رسول آپ معاف کر دیجئے، اللہ کے رسول آپ معاف کر دیجئے، انہیں چھوڑ دیجئے، ان سے غلطی ہو گئی، دوبارہ غلطی نہیں کریں گے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غصے میں تھے، بہت غصے میں تھے، اور جنگ کے مصول کے مطابق انہیں تمام کے تمام مردوں کو قتل کرنا تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ اس مسئلے کا فل سٹاپ رکھیں، پہلے قینقاع کو معاف کیے، نضیر کو معاف کیے، اب دوبارہ انہیں بھی معاف کر دیں گے تو یہ فتنہ ختم نہیں ہوگا، ہمیشہ غداری کرتے رہیں گے، ہمیشہ بے وفائی دکھاتے رہیں گے، ہمیشہ اپنا رنگ دکھاتے رہیں گے، ہمیشہ سانپوں کی طرح زہر چھنتے رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، تو چاہے کہ اس مسئلے کا فل سٹاپ رکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ انہیں قتل کر دیں، لیکن اوس والے آیا، انصار ہیں، صحابہ ہیں، بار بار ان کے کہنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں تم میں سے ایک سردار چنتا ہوں، کیا تم اس کی بات مانو گے؟ اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے اللہ کے رسول۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ سعد بن معاذ کو لے کر آؤ۔ سعد بن معاذ بنو اوس کے تھے، اوس کے سردار تھے، تو فوراً گئے سعد بن معاذ کو بلا لائے۔ سعد بن معاذ جب ان کی رگ کڑ گئی تھی، وہ جب موت دیکھ رہے تھے، اس وقت انہوں نے ایک سچی دعا کی، خالص دل سے ایک دعا کی۔ دعا میں انہوں نے کہا اے اللہ، اس لڑائی کے بعد مشرکین کے ساتھ اگر کوئی لڑائیاں باقی ہیں، مشرکین کے ساتھ اگر کوئی لڑائیاں باقی ہیں تو مجھے زندہ رکھ، کیونکہ مشرکین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہے، میں انصاری ہوں، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں وعدہ کیا ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ مشرکین کی جتنی بھی لڑائیاں ہیں سب میں شمار ہوں، سب میں جاؤں لڑوں مشرکین کے ساتھ۔ اے اللہ، اس کے بعد مشرکین کے لڑائیاں نہیں ہیں تو اے اللہ مجھے اٹھا دے۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا اے اللہ، بنو قریظہ کے تعلق سے ایسا فیصلہ سنانا، ایسا فیصلہ ہو جائے جس کے ذریعے سے میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ ان کی دعا تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ سعد بن معاذ کو لاؤ۔ سعد بن معاذ کو گدے میں بٹھا کے لایا گیا، اور وہ تھکان اتنی تھی، بیماری کی وجہ سے کمزور پڑ گئے تھے، وہ اسی حالت میں اٹھ کر آئے
جیسے ہی اوس نے سعد بن معاذ کو دیکھا قریب جمع ہو گئے، جمع ہو کر بولے اے ہمارے سردار آپ یہودیوں کے لیے کچھ کریں، یہودیوں کو بخشش دلوا کے دے دیں، ہم یہ آپ سے چاہتے ہیں۔ پورے ملک کے ادھر سے ادھر سے سب مل کے کہہ رہے تھے، سعد بن معاذ خاموش تھے، کچھ بھی نہیں کہا، سیدھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر کہا سعد بن معاذ کا حکم، سعد بن معاذ کا فیصلہ کیا اسے نافذ کیا جائے گا؟ سعد بن معاذ اگر کوئی حکم دے کیا اس پر عمل ہوگا؟ اوس سے پوچھتے ہیں تو اوس نے کہا کہ ہاں آپ کے حکم پر عمل کیا جائے گا۔ خزرج سے پوچھتے ہیں، خزرج والے کہتے ہیں کہ ہاں آپ کے حکم پر عمل کیا جائے گا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کیا یہ جو صاحب ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ، کیا یہ صاحب ہیں، کیا یہ میرے فیصلے پر عمل کریں گے؟ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ دیکھ نہیں رہے تھے، عزت تھی، اجلال تھا، سر ایک دوسری طرف کر کے کہہ رہے تھے کہ یہ صاحب بھی میرے فیصلے کو سنیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں آپ کے فیصلے کو ہم سنیں گے۔ سعد بن معاذ نے کہا اگر ایسا ہے تو اے انصار اور مہاجرین سن لو، اے انصار اور مہاجرین سن لو، میرا فیصلہ یہ ہے کہ ان کے مردوں کی گردنوں کو مار دیا جائے اور ان کے عورتوں کو غلام بنا لیا جائے، ان کے بچوں کو غلام بنا لیا جائے، یہ میرا فیصلہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ سعد بن معاذ کا فیصلہ ساتوں آسمان کے اوپر جو رب ہے اس کا فیصلہ ہے، اس نے بھی یہی فیصلہ سنایا ہے۔ یہ کہنا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام یہودیوں کو جمع کیا، بازار میں جمع کیے، اور اس کے بعد گڈھے کھودے، اور اس کے بعد ایک ایک جماعت کو لاتے، ان کے سر مار دیے جاتے۔ تقریباً 700 یہود مردوں کے سر مارے گئے، 700 ان کے سروں کو مارا گیا۔ اور اس کے بعد کعب بن اسد جو سردار تھا، جب اسے باندھ دیا گیا تھا، اس کے ساتھ لوگ ٹھہر کر پوچھ رہے تھے اے کعب کیا ہو رہا ہے؟ تو کعب نے کہا کیا تم لوگ نہیں دیکھ رہے ہو؟ تم نے میری بات نہیں سنی؟ دیکھو لوگ جا رہے ہیں، واپس نہیں آ رہے ہیں، مطلب یہ ہے کہ سر مار دیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد کعب کو لے کے گئے، ان کا بھی سر مار دیا گیا۔ اس طریقے سے تمام مردوں کو قتل کر دیا گیا میرے دوستوں۔ اس کے بعد عورتوں کو غلام بنا لیا گیا، بچوں کو غلام بنا لیا گیا، جن کے شرمگاہ میں بال تھے انہیں قتل کر دیا گیا، جن کے شرمگاہ میں بال نہیں تھے، وہ 15 سال سے چھوٹے تھے، بچے تھے، انہیں قتل نہیں کیا گیا، انہیں رہا کر دیا گیا۔ یہ جو بھی بچے رہا کیے گئے سب صحابہ بنے، سب نیک و صالح لوگ بن گئے بعد میں، اور بہترین کارنامے انجام دیے۔ تو جو گنے چنے 15 سال سے جو چھوٹے تھے انہیں چھوڑ دیا گیا، کیونکہ وہ بچوں میں شمار ہوتے تھے۔ اس طریقے سے مردوں کو مار دیا گیا میرے دوستوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی جن کا نام ریحانہ بنت عمرو، وہ اسی قبیلے سے آئی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رہا کیا اور ان سے شادی کیے، لیکن مدینے میں ہی وہ وفات پا جاتی ہیں۔ اس طریقے سے بنو قریظہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ سنایا۔ یہ حویی بن اخطب جو تھا، جس نے ورغلا آیا تھا، اسے لایا گیا۔ وہ ایسی حالت میں تھا کہ بہترین کپڑا پہنا ہوا ہے۔ دیکھیے یہود مستی، دیکھیے اتنے بہترین کپڑے پہنا ہوا تھا، لیکن کپڑے کو اس نے عمدن پھاڑ رکھا تھا ادھر ادھر، وہ اس وجہ سے کہ مال غنیمت میں اسے کوئی استعمال نہ کرے، چونکہ وہ استعمال کیا ہے، کوئی استعمال نہ کرے، اس لیے اس نے اپنے اچھے کپڑے کو پھاڑ رکھا تھا۔ اور مسلمان اسے لائے تو اس کے ہاتھ اس طریقے سے بند کر لائے۔ حویی بن اخطب آیا، لایا گیا، کھڑا ہوا، کھڑا ہو کے مسلمانوں سے گفتگو کی، گفتگو کر رہا تھا، بہت زیادہ باتیں کر رہا تھا۔ علی بن ابی طالب نے پوچھا کہ اللہ کے رسول بہت گفتگو کر رہا ہے، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ختم کر دو اس کا معاملہ۔ بات کر رہا تھا، اس کے سر کو مار دیا گیا۔ اس طریقے سے ایک بہت بڑے ظالم کو ختم کیا گیا تھا میرے دوست۔ اس کے بعد دیکھیں سعد بن معاذ کی دعا کتنی سچی ہے۔ واپس مدینہ جاتے ہیں، چند دنوں کے بعد ان کے جو رگ کٹی تھی اس سے اتنا خون نکلتا ہے، اتنا خون نکلتا ہے، یہاں تک کہ وفات پا جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ وفات پا جاتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وفات میں بہت افسوس کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سعد بن معاذ کی وفات پر رحمان کا عرش ہل گیا۔ اے لوگوں سن لو، سعد بن معاذ کی وفات پر رحمان کا عرش ہل گیا، اتنی بڑی شخصیت تھی یہ۔ اور اس کے بعد جب ان کا جنازہ اٹھایا گیا تو لوگوں نے ہلکا محسوس کیا، لوگوں نے کہا اللہ کے رسول اتنا ہلکا کیسے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم کو نہیں معلوم، فرشتے اٹھا رکھے ہیں، اصل اس جنازے کو فرشتوں نے اپنے کھاندوں میں اٹھا رکھا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر گئے، سعد بن معاذ کو دفن کیے اور کہے کہ سعد بن معاذ کے لیے قبر کے عذاب نہیں ہے، سعد بن معاذ کے لیے قبر کا دبوچنا نہیں ہے، سعد بن معاذ کے لیے قبر کا دبوچنا، اس کا معاملہ حل کر دیا جائے گا، یہ کہے۔ اس کے بعد سعد بن معاذ کے حق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، بہت دیر تک دعا کرتے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے۔ اس کے بعد سعد بن معاذ کو دفن کر دیا گیا میرے دوست۔ اس طریقے سے بنو قریظہ کا مسئلہ ختم ہوا۔ اب اس کے بعد مدینے کے اندر یہود نہیں ہے،
سب کو نکال دیا گیا. یہ سب نکلے, بعض لوگ شام میں گئے, وہاں جا کے مر گئے, بعض لوگ خیبر چلے گئے, خیبر میں جا کے سیٹل ہو گئے. اب خیبر میں بیٹھے ہیں تو خاموش نہیں, وہاں سے پھر فتنہ کر رہے ہیں. اس کے بعد خیبر کی لڑائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل یہود کو نکال دیتے ہیں. انشاءاللہ یہ واقعات آنے والے مجالس میں ہم آپ کے سامنے تفصیل سے سنائیں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ